بالي شأنك ودعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب محبت سے درود پاک پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صل على نبينا صل على محمد صل على كريمنا صل على محمد صل على شفیعنا صل على محمد حمد و صلاۃ و سلام کے بعد بحمدہ تعالی رمضان شریف کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ دوست کہ جنہوں نے رمضان شریف کا احترام اور اہتمام بھی کیا، روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں لوٹی، پھر دوسرے عشرے میں برکتیں حاصل کیں، اور اس کا بھی آج اختتام ہو رہا ہے دوسرے عشرے کا بھی۔ بڑی خوش قسمتی ہے ان دوستوں کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، جو بڑی محبت کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھتے رہے، افطاریاں کراتے ہیں، کرتے ہیں، دعائیں بارگاہ رب العزت میں کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر خصوصاً حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہ کر علماء محبت کے خطابات سننا، برکات حاصل کرنا، فیوز حاصل کرنا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ علماء حقہ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ تذکار پاک کرنا، بلکہ کتب سیر میں لکھا ہے کہ انبیاء اکرام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء اعظام اور علماء حقہ کا ذکر کرنا، ان کے چہروں کو تکنا، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بڑی خوش قسمت ہے دوست جو اس محبت سے حاضر ہوتے ہیں، علماء حقہ کے چہروں کو تکتے ہیں، خطابات سنتے ہیں، احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی کی یہ بات ہوتی ہے۔ اور آج معتکفین حضرات جنہوں نے 10 دن مہمان بن کر بیٹھنا ہے بارگاہ رب العزت میں، آج ان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات اور خوش قسمتی کی بات، بڑی محبت کی بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مہمان بن کر بیٹھیں گے، اپنی دعائیں مانگیں گے، منوائیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور ایک موٹی سی بات ہے، آپ نے کسی سے، ایک بڑے آدمی سے، ایک دنیا داری کا نظام ہے، کچھ حاصل کرنا ہو، وہ سخت بھی ہو، آپ بار بار دروازے پر جاتے رہیں تو کبھی نہ کبھی تو دل میں رحم آ جاتا ہے نا کہ یار یہ آنے والا ہے، چلو خیال کر لو۔ اور وہ ذات غفور الرحیم جس کا ارشاد ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے گناہ گار بندو، جب تم گناہ کر بیٹھو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہر وقت اس کی بارگاہ میں انسان دعائیں کرتا ہے کہ بلا پچھلے سے پچھلے جمعے ارشاد فرما رہے تھے
کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے رمضان شریف میں خصوصی طور پر. خود وہ پکارتا ہے. اب وہ ذات بھی پکار رہی ہو اور یہ سودا بھی سستا ہو, رحمتوں کے دن بھی ہوں, بڑا آسانی کے ساتھ سودا کیا جا سکتا ہو, اور پھر بندہ جب اس کی بارگاہ میں مہمان بن کر اس کی دہلیز پر بیٹھا ہو, گڑ گڑا کر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جب بندہ دعا کر رہا ہوگا تو وہ تو خود فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. محبوب آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں, آپ فرما دیں اے میرے غلاموں, اے اللہ کے پیارے بندوں, کہ جس ذات کے متعلق تم سوال کر رہے ہو وہ تو بہت قریب ہے تمہارے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. جب تو پکارے گا, جب تیری زبان پر اللہ کی بارگاہ میں محبت کے الفاظ نکلیں گے, جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تو گڑ گڑائے گا, جب شرمندگی کے ندامت کے آنسو گریں گے, تو اس کی رحمت پہلے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گی. جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پہلی اقوام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام, جناب موسیٰ کریم علیہ السلام اور انبیاء کرام کی جو قومیں تھیں, ان میں بھی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کیے, اپنائے کہ رب کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے. اب وہ بیلنس نہ رکھ سکے, کوئی دہریہ بن گیا, کسی کی کوئی کیفیت ہوئی, کسی کی کوئی کیفیت ہوئی, رہبانیت اختیار کر لی, وہ مقصود حاصل نہ کر سکے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ چونکہ نکلے تھے نا اس راستے میں, ایک تڑپ ہے انسان کے دل کی, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم عطا کر, مجھے وہ راستہ دکھا, وہ معرفت عطا کر. اور یہ ایک فطرت ہے, ان السمع والبصر والفؤاد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں عذاب پیدا فرمائے تو دل بھی عطا کیا. اب جو ذات دل عطا کر رہی ہے تو دل کے اندر چاہت بھی پیدا کی. اب انسان اس تلاش میں پھرتا رہتا ہے, مارا مارا پھرتا ہے کہ اے حقیقت منتظر کبھی تو لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کبھی سجدہ ریزیاں کرتا ہوں, کبھی خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے, کبھی دریاؤں کے کناروں پر جا کر بیٹھ کر مراقبے ہو رہے ہیں, کبھی غاروں کے اندر جا رہے ہیں, کبھی جنگلوں کی طرف جا رہے ہیں. اس حقیقت, اس ذات حقیقت کے لیے, حقیقی ذات کی تلاش کے لیے تو وہ مختلف طریقہ کار اختیار کرتے رہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ رہبانیت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی تھی ان پر, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی تلاش میں وہ مارے مارے پھر رہتے, رہبانیت اختیار کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں نہ کہیں مجھے مل جائے. کہ یہ فطرتی بات ہے کہ جس ذات سے انسان کو محبت ہوتی ہے, اب انسان چاہتا ہے کہ جیتے جی اسے دیکھ بھی لوں, اس مکھڑے کو تک بھی لوں, اس ذات کو مل بھی لوں, زیارت بھی کر لوں. وہ طریقہ کار اختیار کرتے رہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرض نہیں کی تھی کسی پر رہبانیت کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو, جنگلوں میں چلے جاؤ, دریاؤں کے کناروں پر بیٹھ جاؤ, کنوؤں پر جا کر ڈیرے لگا لو. یہ رب تعالیٰ نے نہیں کہا تھا, لیکن تڑپ تو تھی نا, ازلی تڑپ, فطرتی, نیچرلی ایک کیفیت تھی کہ نہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ. مقصد کیا تھا کہ رب کو راضی کر لیا جائے, رب تعالیٰ کی ذات کو پا لیں, وہ ذات دنیا میں راضی ہو جائے, آخرت بھی سنور جائے, اس ذات کی رحمتوں کا نزول بھی ہونا شروع ہو جائے, برکتیں بھی حاصل کریں. حتیٰ کہ یہ کیفیت بھی آئی یہود علماء کے اندر, عیسائیوں کے اندر. یہ ہوا کہ وہ جنگلوں کے اندر یہاں تک چلے جاتے تھے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا, عیال داری کو ختم کر دینا, والدین کو چھوڑ دینا. حتیٰ کہ یہ کیفیت بھی آئی. علماء کرام نے لکھا اس آیت مبارکہ کے تحت کہ ایک یہودی اسکالر تھا, بہت بڑا, وہ پادری کہہ لے یا جو بھی مذہبی, اس نے یہاں تک چھوڑا کہ وہ عورت کو
خواہ اس کی والدہ کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، وہ دیکھنا حرام سمجھتا تھا۔ اور علماء محبت نے لکھا کہ اس کی والدہ اس کے دروازے پر، جھونپڑی کے دروازے پر پڑی رہی، لیکن وہ باہر نہ نکلا۔ والدہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اس لیے تڑپ تڑپ کر جان دے دی کہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھ لے، لیکن بیٹا ہے کہ وہ باہر تک نکلنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، وہ جو رعایت کرنی چاہیے تھی، وہ جو اس کا حق تھا ادا کرنا چاہیے تھا، وہ حق ادا نہ کر سکا۔ حضرت میرے خیال تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ علامہ محمد مقصود صاحب وہ حق ادا نہ کر سکے۔ اب آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی باری، سرکار کی امت کی باری آئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم ہے، اپنے غلاموں کی مشقت مصیبتوں کو بھی سمجھتے ہیں، پریشانیوں بھی جو محبوب جانتے ہیں کہ میرے غلام تو غاروں کے اندر جا کر نہیں بیٹھ سکیں گے، دریاؤں کے کناروں پر ڈیرے نہیں لگا سکیں گے، جنگلوں کے اندر نہیں جا سکیں گے۔ اب ان کے لیے بھی اتنی چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ کی ذات مل بھی جائے اور پھر ذات میرے ساتھ ساتھ نظام معاشرت بھی چلتا رہے، خاندانی معاملات بھی چلتے رہے، عیالداری کے معاملات بھی چلتے رہے، نظام معیشت بھی چلتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی پا لیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کرم ہوا کہ محبوب کے غلاموں، تم نے رب تعالیٰ کو بھی پانا ہے، تم نے رب تعالیٰ کی ذات کا قرب بھی حاصل کرنا ہے۔ اب جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اب دریاؤں کے کناروں پر ڈیرے لگانے کی ضرورت نہیں، اب خاندانوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اب صرف اتنا ہے کہ جب مقدس مہینہ ویسے تو ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے کہ ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ سرکار کے غلاموں کے لیے بھی یہی کیفیت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی اپنے ارشاد ہے، اور سرکار کی وساطت سے، سرکار کی محبت سے، سرکار کی رحمت سے سرکار کے غلاموں کے لیے بھی یہی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی اس کے لیے۔ جو بھی اس در کا بھکاری بن جاتا ہے، جو اس در کا مسافر بن جاتا ہے، جو آ جاتا ہے دہلیز پر، اس کے لیے ہر گھڑی بہتر ہے۔ لیکن خصوصی طور پر یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا کیا گیا، اور یہ وہ مہینہ جس میں ایک نفل ادا کیا جائے تو فرض کا ثواب، ایک فرض ادا کیا جائے تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کی جائے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر خصوصاً جب آخری عشرہ آتا ہے، جب آخری گھڑیاں آتی ہیں، جب آخری لمحات آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیا کہ اب رب تعالیٰ کے مہمان بن کر بیٹھ جاؤ آ کر، تم نماز بھی ادا کرتے رہو، کھانا بھی کھاتے رہو، عزیز و اقارب سے بھی اگر ضرورت ہے تو ملتے رہو، لیکن 10 دن کے لیے اس کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو خالصتاً رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب حاصل کرنے کے لیے جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے مسجد کے اندر آ کر، اللہ تعالیٰ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی رحمت اس ذات کی، کتنا کرم اس ذات کا، کتنا سستا سودا ہے کہ تھوڑی سی مشقت کرنی ہے، صرف 10 دن یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے دور ہو کر اس کی ذات کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جانا، اس کی بارگاہ کے بھکاری بن کر بیٹھ جانا، اس کی بارگاہ سے سوال کرنے والا آ کر بیٹھ جانا۔ اور جیسے کہ پنجابی کا شعر، ہاتھ کار وال دل چار وال، نظام زندگی بھی چل رہا ہے، لیکن ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر قدم زبان پر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوتی ہیں، جب سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات ہوتی ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جب نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور اہل محبت نے لکھا، علماء کرام کا فتویٰ بھی حضرت میں تشریف فرما ہے کہ یہ رات کی جو نماز ہوتی ہے،
مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، 6 نوافل اوابین، اور پھر تراویح، نماز تراویح 20 رکعت، پھر نماز تہجد۔ یہ علماء کرام نے بیان فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ، یعنی رات کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ حالت اعتکاف میں ایک بندہ قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے، نماز اشراق بھی ادا کرے گا، نماز اوابین بھی ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت کرتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی نزول فرما رہی ہے، اس کی رحمت بھی قریب آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب بندہ وہ جو کیفیتی تڑپ تھی کہ حقیقت منتظر کبھی تو والی باز مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جب اس کیفیت کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اپنے حال کی طرف بھی تو دیکھنا ہے کہ میرے گناہوں کی کیفیت کیا ہے، میں نے زیادتیاں کتنی کی ہیں، میرے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کتنی ہوئی ہیں، میں نے لوگوں کو ستایا کتنا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کتنی کی ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں نا، اس لیے اہل محبت میں سے ایک بزرگ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، میرے دوست بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، خصوصاً ان 10 دنوں میں، تو رب تعالیٰ حقوق العباد بھی اپنے ذمہ لے کر اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس ذات کی رحمت ہے نا، اس ذات کا کرم ہے نا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز استسقاء، بارش کی دعا کے لیے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سخت دھوپ ہے، گرمی ہے، آواز آتی موسیٰ ایک بڑا گناہ گار ہے تیری اس جماعت کے اندر، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو، لیکن لاڈلے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، کیفیت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو جو گناہ گار بندہ، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری حالت کیا ہے، جب بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے میری حالت کیا ہے، وہ جو خاص نشاندہی کی گئی تھی پتہ اسے لگ گیا۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ استغفار کسے کہتے ہیں؟ دل کی عطا گہرائیوں سے جب تڑپ اٹھتی ہے، دعا کی کہ یا اللہ اگر ظاہر ہو گیا تو ایک ایک تھپڑ بھی پڑا تو میرا کیا حال ہو جائے، پہلے بھی تو پردے رکھے ہیں، اب معاف کر دے۔ دل ہی دل میں دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھی کہ بادل آتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ بندہ نکلا نہیں، ظاہر نہیں ہوا تو تیرا کرم ہو گیا۔ فرمایا موسیٰ اس نے معافی مانگ لی میری بارگاہ سے۔ یا اللہ ہے کون؟ ارشاد فرمایا کہ پہلا بھی اتنا عرصہ 40 سال یا 70 سال یا مختلف الفاظ آتے ہیں، پردے رکھے تو اب بھی میں پردے رکھنے والا ہوں۔ وہ ذات تو ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ رو کر دعائیں کرتا ہے، جب بندہ تڑپتا ہے، ندامت کے آنسو نکلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے ایسے ہیں کہ جو جہنم کی آگ کے بجھانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ جو ندامت کا آنسو ہوتا ہے، شرمندگی کے آنسو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ روتا ہے، جب سجدہ ریزیاں کرتا ہے، جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش میں آ کر پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ اور میرے محترم یہ بڑا سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں روزے دار کو، حضرت نے بھی بیان کئی دفعہ فرمایا، ارشاد فرمایا 2 خوشیاں روزے دار کو نصیب ہوتی ہیں، ایک تو افطاری کے وقت اور ایک کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صاحب ایک فیصلے تو وہ ہوں گے ذات باری تعالیٰ کے، جنتیوں کو جنتوں کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے فیصلوں کے چلے جائیں گے، لیکن کچھ وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے جنت کے کونے کے اندر، انہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوگا۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، ایک استاد المحترم نے یہ اسباق کے دوران ہمیں فرمایا، رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، ان سے پوچھے تمہیں کیا معاملہ ہے؟ فرشتے پوچھیں گے، عرض کریں گے یا اللہ رب تعالیٰ جو تیرا دیدار کا وعدہ تھا وہ دیدار نصیب نہیں ہو رہا، اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں ود کی عاشق نے جنت تو در یار دا، در یار تو 2 جہاں وار دا، جڑا منگتا ہے آقا تیرے دربار دا، اس کی لانا جنت گلزار چھو۔ جنت کی ہمیں طلب نہیں، ہمیں تو یار کی دید کی طرف ہے، تو ہم تو اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں نے لائن میں کھڑا کر دو، پھر میرا دیدار بھی یہ نصیب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ بلند آواز سے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں ہیں. آج شام تک یہ تیسرا عشرہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تیسرا شروع، دوسرا آج ختم ہو جائے گا اور تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. آج ماہ رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ 20. سورج غروب ہونے سے پہلے جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں حاضر ہو جائے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد حاضر ہوگا تو اس کا اعتکاف شروع نہیں ہوگا. اس لیے عصر کے ٹائم پہ آپ مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف آپ کا شروع ہو جائے گا مغرب کی نماز سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ. ہر شخص پر اعتکاف کرنا ضروری سنت ہے. اگر اہل محلہ میں سے کوئی شخص مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو باقی سب لوگوں سے اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سنت الکفایہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف میں بندہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں ساری مخلوق سے اپنے تعلق کو ختم کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور تیرے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. اس عشرے میں تیسرے عشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم کی آزادی سے سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عشرے میں، اس عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے. کیا؟ تاک راتوں میں، اکائی راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو آج رات 21ویں ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہو، پھر 23ویں رات، پھر 25ویں رات، پھر 27ویں رات، پھر 29ویں رات. ان تمام اکائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کی سعادت عطا فرماتا ہے ان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں. تو ان اکائی کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا فرما دے. لیلۃ القدر کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائی اور قرآن پاک میں بھی اس کی شان بیان کی گئی۔ آئندہ انشاءاللہ اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی۔ آج صبح اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، موشن بھی لگ گئے اور الٹیاں بھی شروع ہو گئی۔ پھر اسپتال چلا گیا، وہاں پہ انہوں نے ڈرپ وغیرہ لگائی، پھر گھر جا کے وضو کر کے پھر ادھر آئے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اعتکاف والوں کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ گپے نہ ماریں، مسجد میں باتیں نہ کریں، زیادہ دنیاوی باتیں، زیادہ تر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں، زیادہ تر وقت درود شریف پڑھنے میں، اور زیادہ تر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابوں کے مطالعہ میں بسر کریں۔ کچھ لوگ گرمی لگتی ہے ان کو تو پھر غسل کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی شرعی تقاضے کے بغیر اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر ضروری غسل ہے، ضروری وہ آپ لوگ جانتے ہیں، پھر وہ غسل کر سکتا ہے، اور اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، گرمی کو دور کرنے کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر جائے گا نہانے کے لیے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری باتیں ہیں جو اعتکاف کرنے والے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولانا نے وہ حدیث بیان کی ہے، جس نے اعتکاف کیا اسے اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عید کے دن فطرانہ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہر گھر کے فرد سے 2.25 سیر گندم فطرانہ، اور لاہور میں اس کی قیمت 150 روپے بنتی ہے۔ باقی دوسرے علاقے ہیں، آزاد کشمیر ہے، سندھ ہے، وہاں پہ ریٹ مختلف ہے، لیکن 2.25 سیر گندم جو ہے اس کا ذہن میں رکھیں تو سب لوگ اس حساب سے اس کی قیمت ادا کریں۔ اگر عید الفطر کے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔